बताएं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यू यॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात होगी। ज़रा के मुताबिक आज की मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ के मामला तय पाने का इम्कान है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, पाक भारत जंग बंदी, मसला कश्मीर पर बातचीत होगी। क़बल अज़ीन इसहाक डार ने सलामती काउंसिल के मुतादिद इजलासों की सदारत की। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम उठाना होंगे। इसहाक डार का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। इंसानी बहरान से निमटने के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन अहम है। मकबूजा कश्मीर के आवाम को हक़ खुद इरादियत दिलवाने और भारत के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए लीबिया, अफगानिस्तान, शाम, यमन और दीगर ममालिक में क़याम अमन के लिए इस्लामी ताउन तंजीम का अहम तरीन किरदार रहा है। मानसून की बात करेंगे। मानसून का चौथा सिलसिला आज से पंजाब में बारिश बरसाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबे के ज्यादातर अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जबकि दूसरी जानिब रात गए मुल्तान में बारिश के बाइस मकानात की छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी तेज आंधी के बाद बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। हाफजाबाद में बारिश के बाद शहर की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में भी पानी दाखिल हो गया है। खारिया में GT रोड समेत देही इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा है। शेखुपुरा, चिन्योट और खानका डोगरा में भी शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर किया है। चिन्योट में 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वादी लीपा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्तान में मूसलाधार बारिश के बाद खानेवाल रोड पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद बर वक्त निकासियाब न होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की नाअहली और नाकिस मनसूबाबंदी खुलकर सामने आ गई है। इमदादी टीमें मौके पर तो मौजूद हैं, मगर मुनासिब इकदाम न होने की वजह से हालात काबू से बाहर हो गए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि निकासियाब के मुस्तकिल हल के लिए हंगामी इकदाम किए जाएँ। अभी आगे बढ़ेंगे खबरनामे में और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कबायली अमायदीन के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। मुलाकात में ज़मशुदा अज़ला में अमन और तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कबाइल पाकिस्तान की तारीख़ी रिवायात और क़ुरबानियों के अमीन हैं। ज़मशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने क़ुरबानियाँ नाकाबिल फरामोश दी हैं और तमाम मकातब फ़िक्र को पाकिस्तान में अमन के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। ज़मशुदा अज़ला के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। ज़मशुदा अज़ला में तरक्की के लिए मज़ीद मुशावरती नशिस्तें होंगी। ज़मशुदा अज़ला के अमायदीन को कमेटी में नुमाइंदगी दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में कबायली कोटा बहाल करने का ऐलान भी किया। कबायली अमायदीन की जानिब से कोटा बहाल करने के फैसले का खैर मकदम किया गया। गुट तालिबान का तासुर खत्म होना चाहिए। आज के बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं। सूबे में कोई भी शख्स असलहे के साथ नजर आया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो गुट तालिबान की सिफारिश करेगा इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की APC के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, वफाकी हुकूमत का वफूद इस्लाम अफगानिस्तान भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है और इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की नुमाइंदगी नहीं कर सके। मेरा सूबा है, मुझे चलाने दें। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दों के खिलाफ कोई ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। बॉर्डर पर आमदोरफ्त को रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। विफाक हमारे वाजिबात फौरी अदा करे। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक के सिलसिले में सिंध भी जाएंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर को 2 टोक जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अल यमीन गंडापुर के दहशत गर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल से रोकने की बात पर रद्दमल देते हुए कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। उन्होंने सवाल किया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है।
پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے کہا تھا کہ صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. ڈرونز کے ذریعے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. فیصلہ کیا ہے کہ صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف ڈرون استعمال نہیں ہوگا. ہمارا صوبہ ہمیں چلانے دیں. ہمارا صوبہ اپنے وسائل پر پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے. الیمین گنڈاپور کے بھائی صوبائی وزیر فیصل امین گنڈاپور کی وزیر داخلہ محسن نقوی پر تنقید. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر محسن نقوی کا الیمین گنڈاپور پر تنقید پر طنزیہ ٹویٹ کر دیا. محسن نقوی کے ٹویٹ شیئر کرتے لکھا: جب ایک 8 سال کا ذہنی پسماندہ بچہ سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کر دے. الیکشن کمیشن نے 9 مئی میں سزا یافتہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کی ہونے والی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے. ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 9 مئی کے مقدمات میں سزا یافتہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی نشستیں خالی قرار دی جائیں گی. نشستیں خالی ہوتے ہی الیکشن شیڈول جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن میں اہم مشاورت میں فوری انتخابات پر اتفاق کیا گیا. لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر، رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا سمیت 36 کارکنان کو سزا سنائی. جبکہ این 175 کی نشست جمشید دستی کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھی. این 175 میں ضمنی انتخاب 10 ستمبر کو ہوں گے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد قیصر، زرتاج گل، عامر ڈوگر، زین حسین قریشی، علی افضل شاہی میں خلاف مقدمات زیر سماعت ہیں. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. 5 اگست کی تحریک کی کال بانی نے دی ہے. بانی پی ٹی آئی کے لیے تحریک چلائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف ڈٹ کر کھڑی ہے. سینیٹ الیکشن خوش اسلوبی سے ہوئے. 5 اگست کو دیکھو، یہ خان صاحب کا اعلان ہے. خان صاحب بھی ریویو کر سکتے ہیں. فی الحال انشاءاللہ تعالی تحریک ہوگی، پرامن ہوگی، ہر جگہ ہوگی، اور یہ آواز ہی ہم اٹھا رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز دیکھیں، آپ عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتے. یہ محب وطن لوگ ہیں، یہ سارے آ رہے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجارٹی کے ایک صوبے میں حکومت ہے. اتنی بڑی پارٹی ہر جگہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کامن سینس پریویل کرنے چاہیے. پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن صرف اس جماعت سے تعلق کی بنیاد پر اس کے رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں، جو انصاف کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں آزادی اظہار پر قدغن ہے. لوگ آزادی سے نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی گزشتہ 2 سال سے قید میں ہیں. فیئر ٹرائل ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے اور پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کو یہ سہولت مہیا کی جائے. انہوں نے اعلان کیا کہ 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا تاکہ قوم کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ آئین، انصاف اور جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. تحریک انصاف کے رہنماؤں میں ایک بار پھر جھڑپ. اعظم سواتی اور شہباز گل آمنے سامنے آ گئے. شہباز گل نے اعظم سواتی پر ایبٹ آباد میں گھر خریداری پر کمیشن اور کک بیکس کا الزام لگا دیا. اعظم سواتی شہباز گل پر برس پڑے. کہا کہ شہباز گل غلط آدمی کو للکارا ہے. تم آستین کا سانپ ہو. تم نے بانی پی ٹی آئی کو دھوکہ دیا. ایجنسیز کو وہ باتیں بتائیں جن کا بانی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا. اعظم سواتی نے گھر کی فروخت کے معاملات کی تفصیل پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایبٹ آباد کے گھر سے متعلق شہباز گل کے جھوٹے الزامات اور من گھڑت الزامات. شہباز گل جان بوجھ کر لوگوں کو من گھڑت الزامات کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں. صاحب، اور یاد کریں آپ نے غلط آدمی کو للکارا ہے. اگر تم نہیں کرو گے، ایبٹ آباد کے شرفاء علماء ان سے میں ویڈیو بناؤں گا، ان کو حلف دوں گا کہ 1.5 سال پہلے خالی زمین کی قیمت جو ہے وہ کتنی تھی. لیکن تم آستین کے سانپ نکلے. جس نے عمران خان کا بیدی ہونے کی حیثیت سے اس کو دھوکہ دیا. تم نے ایجنسیوں کو ایسی باتیں کی جس کا عمران خان کو، اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، اور تم پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو. تحریک انصاف کے رکن خیبر پختونخوا شکیل خان نے اعتراف کیا کہ سینیٹ الیکشن میں ہمیں تیار پرچیاں دی گئیں، مہر اور نمبرز پر لگے ہوئے تھے اور تیار ووٹ ملا جو بیلٹ باکس میں جا کر ڈالا. دیگر ووٹرز کو بھی تیار بیلٹ پیپرز دیے گئے. وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر سمیت دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ نے سب سے آخر میں ووٹ کاسٹ کیا. مقتدر حلقوں کی خواہش پوری ہو گئی. تیار ووٹ جو ملا بیلٹ باکس میں جا کر ڈالا. پی ٹی آئی ایم پی اے شکیل خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے سب سے آخر میں ووٹ پول کیا. پی ٹی آئی ایم پی اے شکیل خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات میں بیلٹ پیپرز
باہر آنے کا انکشاف ہوا ہے. ہمیں تیار پرچیاں دی گئیں, مہر اور نمبرز لگے ہوئے تھے. شکیل خان کا اعتراف سامنے آ گیا. عالمی کریڈٹ اداروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد بحال. عالمی کریڈٹ ایجنسی نے پاکستان کے کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کر دی ہے. S&P گلوبل ریٹنگز نے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ سے -B کر دی ہے. اس سے پہلے فیچ ریٹنگز نے بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کی تھی. اعلامی کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافے سے بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. حکومت کی جانب سے ریونیو میں اضافے اور مہنگائی میں کمی کی کوششیں مالی استحکام کا باعث بنی ہیں. امید ظاہر کی گئی ہے کہ پاکستان کو آئندہ بھی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی سپورٹ حاصل رہے گی. کراچی میں PTCL کی رہائشی کالونی CTO کمپاؤنڈ کے مکینوں کی زبردستی بے دخلی کے خلاف احتجاجی دھرنا جاری ہے. متاثرہ خاندانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ PTCL انتظامیہ گھروں کو زبردستی خالی کروانے کا آپریشن فوری طور پر روکے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی PTCL کو دے دی, لیکن اب ان کے سروں سے چھت چھینی جا رہی ہے. دھرنا کئی گھنٹوں سے جاری ہے. متاثرین نے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر IT سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے. بلوچستان کے علاقے ڈیگاری میں غیرت کے نام پر مرد اور خاتون کے قتل کے کیس میں بڑی پیش رفت. مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گلجان ویڈیو بیان جاری کرنے پر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مقتولہ خاتون کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. گلجان پر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ویڈیو میں قتل کی حمایت کی اور گرفتار افراد کو بے گناہ قرار دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بیان دوہرے قتل کی حمایت اور انصاف کے عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے مترادف ہے. ان کا کہنا تھا کہ لڑکا ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا تھا جس سے ان کے بیٹے مشتعل ہوتے تھے. گلجان نے ویڈیو میں کہا کہ یہ فیصلہ بلوچی رسم و رواج کے تحت کیا گیا تھا. پولیس کے مطابق دوہرے قتل میں ملوث مرکزی ملزم جلال تاحال مفرور ہے اور اس کی تلاش جاری ہے. نور مقدم قتل کیس کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کو طبی اعتبار سے صحت مند قرار دے دیا گیا. ذرائع کے مطابق ظاہر جعفر کی نفسیاتی اور نیورولوجیکل جانچ کے نتائج نارمل آ گئے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ظاہر جعفر کا معائنہ 21 جولائی کو پیمز اسپتال کے 2 رکنی میڈیکل بورڈ نے کیا, جس میں ماہر امراض نفسیات اور نیورولوجسٹ شامل تھے. طبی معائنہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی درخواست پر کروایا گیا. میڈیکل بورڈ نے ظاہر جعفر کا مکمل اور تفصیلی معائنہ کیا, جس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر مکمل طور پر صحت مند ہے اور اس کا مزاج بھی نارمل ہے. ذرائع کے مطابق ظاہر جعفر میں کسی قسم کی ذہنی بیماری یا دماغی خرابی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں. ظاہر جعفر نے خود رحم کی اپیل کے لیے نفسیاتی معائنہ کروانے کی درخواست دی تھی.